السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا بما ينفعنا وزدنا علما۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه، بسم الله الرحمن الرحيم۔ قل هو الله أحد الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ صدق اللہ العظیم۔
ہر قسم دی حمد و ثنا کی بڑائی بڑائی یکتائی تنہائی شہنشائی ہر قسم دی وڈیائی اللہ رب العزت دی ذات واسطے خاص ہے جو کل کائنات دا مالک خالق رازق ہے۔ امگن تلا تعداد بے شمار درود و سلام آمینہ دلال شیما دیویر اور عبد حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات اقدس تے۔ سامعین محترم، اسلام ایک ایسا ضابطہ حیات دین ہے کہ جن نے اللہ رب العزت دی ذات دے بارے سانو صحیح عقیدہ دسیا ہے۔ اس کائنات دے اندر سب نالوں بڑا گناہ اللہ رب العزت دی ذات دے نال شرک کرنا ہے، اور اس نو اللہ رب العزت نے ظلم دے نال تعبیر کیتا ہے کہ اللہ رب العزت دی ذات دے نال شرک کرنا ایک بہت بڑا ظلم ہے، اور شرک ایک ایسا گناہ ہے کہ اللہ رب العزت دی ذات نے فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ میں شرک کسی صورت دے اندر بھی معاف نہیں کرنا، اور مشرک آدمی انتہائی غلیظ اور ناپاک اور پلیت آدمی ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا انما المشرکون نجس، کہ مشرک بندہ جڑا پلیت ہے، اور جڑا بندہ شرک کردا ہے اللہ تعالیٰ فرماندے نے وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ، اللہ تعالیٰ جس بندے نے اللہ رب العزت دی ذات دے نال شرک کیتا، اللہ رب العزت اس بندے دے سارے اعمال نو ضائع کر دیں گے، اور مشرک بندے تے اللہ رب العزت نے اپنی جنت نو حرام کر دیتا ہے۔ انہو من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ۔ سامعین محترم، اللہ تعالیٰ اپنی ذات دے اندر، اپنی صفات دے اندر، اپنے اختیارات دے اندر اکیلا ہے، او دا کوئی شریک نہیں۔ جیڑا بندہ اللہ رب العزت دی ذات دے اندر، او دی صفات دے اندر، او دے اختیارات دے اندر کسی نو شریک کردا ہے وہ بندہ مشرک ہے۔ اور جو قرآن دی صورت میں تساں احباب دے سامنے بیان فرمائی ہے، او دے اندر اللہ رب العزت نے اپنی توحید دا بیان فرمایا ہے۔ سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کردے نے کہ مکے والیاں نے میرے محبوب علیہ السلام کو سوال کیتا کہ اپنے رب دا نسب نامہ بیان کرو، اپنے رب دا نسب بیان کرو، تے آسمان تو اللہ رب العزت میرے محبوب تے قرآن نازل فرمایا
اللہ فرماندے نے اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے میرے آپ پیاریاں، اے مکے والے تیرے کولو میرے نسب دے بارے پوچھ دینے، میرا حجر تے نسب پوچھ دینے، اینا مکے والیاں نو اعلان کر کے کہہ دیو قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اللہ اکبر کبیرہ، اے میرے محبوبہ قل هو اللہ احد، انہاں نو اعلان کر کے کہہ دیو اللہ واحد ہے، اللہ واحد ہے، اللہ رب العزت یکتا ہے، اللہ تنہا ہے، اللہ منفرد ہے۔ لوگوں پوری کائنات دے اندر اللہ رب العزت دی ذات تو علاوہ کوئی چیز ایسی نہیں جڑی کلی ہوئے، کوئی چیز ایسی نہیں جڑی تنہا ہوئے، بلکہ ہر قوم ہر مخلوق اللہ دی کسے نہ کسے دے نال متعلق، کسے دے نال منسلک ہے، ہر چیز نو کسے دوسری چیز دی لوڑ ہے، اپنے وجود نو سہارا دین واسطے کسے نہ کسے ضرور چیز دی ضرورت پیندی ہے۔ اے تسی اپنے وجود نو لے لو، تسی اپنے وجود نو قائم رکھن واسطے تانوں ہوا دی ضرورت ہے، تانوں غذا دی ضرورت ہے، تانوں زمین دی ضرورت ہے۔ میرا رب انہاں چیزاں تو پاک ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، کائنات دے لوگوں اس آیت دے اندر اللہ رب العزت نے اپنی احدیت کا ذکر فرمایا ہے کہ میرا رب آہد بھی ہے، میرا رب واحد بھی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ الصمد، میرا رب بے نیاز ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، میرا رب بے پرواہ ہے، میرا رب او ذات ہے جنوں کدی زوال نہیں آئے گا، جڑا جس طرح دا ہے سی اسی طرح دا ہی ہے، اور قیامت تک او دے تو بعد بھی ہمیشہ اسی طرح دا ہی رہے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ الصمد، لوگوں میرا رب بے عیب ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، کائنات دے لوگوں انہاں دعا آیتاں دے وچ اللہ نے اپنی وحدانیت دا اعلان فرمایا ہے۔ اللہ احد ہے، اللہ واحد ہے، اللہ با کمال ہے، اللہ بے عیب ہے، اللہ بے پرواہ ہے، اللہ بے نیاز ہے۔ میرا رب کنا بے نیاز ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، آئیے ذرا حدیث قدسی ہے، نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے میرا رب بے پرواہی اپنی دسن گج ہے، میرا رب کنا بے نیاز ہے، میرا رب کنا بے پرواہ ہے۔ لوگو اللہ فرماندے نے پوری کائنات دے جن تے انسان نیک بن جان، نیکوکار بن جان، تہجد گزار بن جان، تقوی دی انتہا نو چھو لین، ساری کائنات دے جن تے انسان متقی بن جان، میری بادشاہی دے اندر ذرہ برابر بھی اضافہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ اکبر کبیرہ، لوگو رب کنا بے نیاز ہے، رب کنا بے پرواہ ہے۔ اللہ فرماندے نے پوری کائنات دے انسان پرلے درجے دے فاسق تے فاجر بن جان، میرے نافرمان بن جان، میری بادشاہ دے اندر ذرہ برابر بھی فرق نہیں آ سکتا، ذرہ برابر بھی گھاٹا نہیں آ سکتا۔ اللہ اکبر کبیرہ، کائنات دے لوگوں انسان نیک عمل کر دے ایدے وچ اللہ دا فائدہ کوئی نہیں، انسان نیک عمل کر دے ایسی کوئی اللہ تے احسان نہیں کر دے، او سونیا نیک عمل کریں گا ایدا فائدہ تینوں ہے، ایدی جزا تے سزا اللہ تعالیٰ نے تیرے نیک تے برے اعمال دی وجہ تو دینی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، آئی حدیث قدسی دا دوسرا ٹکڑا، اللہ فرماندے نے پوری کائنات دے جن تے انسان ایک میدان دے اندر اکٹھے ہو جان، سارے میرے کو منگنا شروع کر دین، اپنی اپنی بولیاں دے اندر پکارنا شروع کر دین، میرے رب فرماندے نے میں اینا بے پرواہ ہاں، میں اینا بے نیاز ہاں، جو جو میں کو منگ دے پے نے میں رب سب کو جنہاں نو عطا کر دیاں گا، میرے خزانے دے اندر کمی کوئی نہیں آ سکتی۔ جویں چڑی جڑی
سمندر دیاں لہراں دے اندر چونج مار کے پانی نو اٹھا لیندی ہے جویں سمندر دیاں لہراں تے موجاں دے اندر کوئی فرق نہیں آندا اللہ فرماندے نے میں پوری کائنات تے لوگاں نو خزانے عطا کراں انہاں نو مالا مال کر دیاں میرے خزانے وچ اینی کمی بھی نہیں آ سکدی اللہ اکبر کبیرہ کائنات دے لوگوں میرا رب بڑا بے نیاز ہے منگو دے کولوں جڑا بے نیاز ہے منگو دے کولوں جڑا بے پرواہ ہے منگو دے کولوں جڑا بے عیب ہے منگو دے کولوں جنوں زوال کوئی نہیں او دے کولوں منگ جڑا سردار ہے اللہ اکبر کبیرہ لم یلد ولم یولد لم یلد ولم یولد اللہ فرماندے نے نہ مینوں کسے نے جنیا تے نہ میں کسے نو جنیا ہے نہ میں کسے دی اولاد ہاں نہ میری کوئی اولاد ہے اللہ اکبر کبیرہ کائنات دے لوگو مشرکین مکہ دا کیتا اے سی کائنات دے لوگو مشرکین مکہ جنہ بتاں دی عبادت کریا کر دے جنہ بتاں نو پوجیا کر دے سن اللہ رب العزت دے نام دی مونس بنا کے انہاں بتاں دا نام رکھ دے تے آندے سن اللہ دیاں بیٹیاں نے آسمان تو رب نے قرآن نازل فرمایا اللہ فرماندے نے الکم الذکر ولہ الانثی تلک اذا قسمت ضیزا اوے اپنے واسطے تسی بیٹے پسند کر دیو میرے واسطے بیٹیاں پسند کر دیو یہ تواڈی کیسی نا انصافی والی تقسیم ہے اللہ اکبر کبیرہ کئی مشرکین مکہ کیا کر دے سن اللہ رب العزت دے بیٹے تے بیٹیاں نے آسمان تو رب نے قرآن نازل فرمایا اللہ فرماندے نے وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ بِغَيْرِ عِلْمٍ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يَصِفُونَ اللہ فرماندے نے وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ بِغَيْرِ عِلْمٍ بغیر سوچن سمجھن تو اللہ رب العزت دے واسطے بیٹے تے بیٹیاں بناندے نے اللہ پاک سبحانہ وتعالی عما یصفون جڑیاں ایک گلاں کردے نے جڑیاں ایک گلاں اپنے کولوں بناندے نے بغیر علم دے اللہ انہاں گلاں تو پا کے اللہ بیٹیاں تو پا کے اللہ بیٹیاں تو پا کے اللہ بیویاں تو پا کے اللہ مائی باپ تو پا کے اللہ اکبر کبیرہ کائنات دے لوگو عیسائیاں دا عقیدہ اے سی عیسیٰ اللہ دا بیٹا ہے یہودیاں دا عقیدہ اے سی عزیر اللہ دا بیٹا ہے اللہ پاک نے اپنی پاک کلام دے اندر فرمایا لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم جن نے کیا عیسیٰ اللہ دا بیٹا ہے اس بندے نے کفر کیتا جس بندے نے کیا عیسیٰ اللہ دا بیٹا ہے اس بندے نے اللہ رب العزت دی ذات دا انکار کیتا وہ بندہ کافر ہے کائنات دے لوگو اج تیرے معاشرے دے اندر اوے عیسائی کہن عیسیٰ اللہ دا بیٹا ہے یہودی کہن عیسیٰ اللہ دا بیٹا ہے رب آکھے کافر نے اوے اج تیرے معاشرے دے اندر کلمہ پڑھن والے نعرہ لا نور من نور اللہ یا پنج تم دے بارے عقیدہ رکھ دینے کہ اللہ دے نور چو نور نے دس سوڑیا ہے کیوں نہیں کافر ہو سکتے اللہ اکبر کبیرہ یہودیاں نے اللہ دا بیٹا بنایا اللہ دا جز عیسیٰ نو بنایا یہودیاں نے عزیر نو اللہ دا جز بنایا عیسائیاں نے عیسیٰ نو اللہ دا جز بنایا اور تیرے مسلمانہ نے نبی پاک دے بارے فرمایا نور من نور اللہ ایک کیوں نہیں کافر ہو سکتے اللہ اکبر کبیرہ اللہ اکبر کبیرہ نبی علیہ السلام دے بارے یہ عقیدہ رکھنا نور من نور اللہ سونے ٹھیک بات نہیں ہے اللہ اکبر کبیرہ ایک اور مقام تے اللہ رب العزت نے فرمایا وَجَعَلُوا لَهُ مِن بَعْدِهِ جُزَاءً إِنَّ الْإِنسَانَ لَكَفُورٌ مُبِينٌ اللہ فرماندے نے اللہ دے بندیاں چوئی انہاں نے اللہ رب العزت دے جز بنائے نے ان الانسان لکفور مبین انسان جڑا کھلم کھلا اللہ رب العزت دا انسان فراموش ہے او انسان رب نے تینوں بے شمار نعمتاں عطا فرمائیاں نے اللہ نے تینوں 5-7 فٹ دا جسم عطا فرمایا ہے سونے ہاتھ اللہ تعالی نے عطا فرمائے نے تینوں اکھاں تے کان
عطا فرمائے نے، بولن لئی تینوں رب نے زبان عطا فرمائی ہے۔ سونیا رب دا احسان فراموش نہ بن، رب دے نال او دے جز نہ بنایا کر، او کسے نو اللہ دا بیٹا نہ بنایا کر، کسے نو اللہ دیاں بیٹیاں نہ بنایا کر۔ میرا رب انہاں چیزاں تو پاک ہے، انسان نو چاہیدا تے سی اللہ رب العزت دے بارے صحیح عقیدہ رکھدا۔ اللہ اکبر کبیرہ، کائنات دے لوگو اللہ رب العزت دے بارے عقیدہ رکھنا ایک کفری عقیدہ ہے، اور ایک بات کرنا اللہ رب العزت دی اولاد فرعونی بولے، اس قدر گندا اور غلیظ بولے، اس قدر سخت بولے۔ اللہ فرماندے نے وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا۔ اللہ فرماندے نے جنہ لوگوں نے کہا کہ رحمان نے اولاد بنا لئی ہے، انہوں نے بڑی بھاری گل کر دیتی ہے۔ کنی بھاری گل ہے؟ اللہ فرماندے تکاد السماوات یتفطرن منہ وتنشق الارض وتخر الجبال ہدا۔ اللہ فرماندے نے تواڈے اس گل کرن دی وجہ تو قریب زمین پھٹ جائے، آسمان ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے، لوگوں پہاڑ جڑے نے ریزہ ریزہ ہو جان۔ اللہ اکبر کبیرہ، اے بڑی سخت بات ہے کہ اللہ نے اولاد بنا لی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ۔ اللہ رب العزت دا برابری کوئی نہیں، اللہ رب العزت دا ہمسر کوئی نہیں، اللہ دے برابر کوئی نہیں کھلو سکدا۔ لوگوں طاقت تے قوت دے اندر رب دے برابر کوئی نہیں، جنی قوت تے طاقت میرے رب دے اندر ہے اونی کسے دے اندر کوئی طاقت نہیں۔ لیکن اج تیرے معاشرے دے اندر یہ نعرہ لگدا ہے کہ اللہ کا پکڑا چھڑائے محمد، محمد کا پکڑا چھڑا کوئی نہیں سکدا۔ نہ سنیا میرے رب دے اندر طاقت تے قوت نہیں ہے۔ ان بطش ربک لشدید، جنوں رب پھڑ لے اونوں کوئی نہیں چھڑا سکدا۔ میرے رب دے اندر طاقت تے قوت نہیں ہے، رب لمحے بھر دے اندر بستیاں نوں تباہ کر کے رکھ دے وے۔ اللہ اکبر کبیرہ، لوگوں شان تے عظمت دے اندر میرے رب دا کوئی شریک نہیں، میرے رب دے کوئی برابر نہیں کھلو سکدا۔ جو شان میرے رب دا ہے، جو مقام میرے رب دا ہے، جو عظمت میرے رب دی ہے، وہ کسے اور دی نہیں ہو سکتی۔ اللہ اکبر کبیرہ، لوگوں رحمت جو میرے رب دی ہے وہ کسے اور دی نہیں ہو سکتی۔ اللہ اکبر کبیرہ، کہنا آپ دے لوگوں اپنے عقیدے نو درست بنا لو، اے نعرے نہ لایا کرو۔ لیکن اج تیرے معاشرے دے اندر ہی لوگاں نے اللہ دے برابر بھی کھڑے کر دیتے نے۔ کوئی نعرے لاوندا ہے علی مشکل کشا دے، کوئی نعرے لاوندا ہے حسین مشکل کشا دے۔ اے رب دے برابر کھڑن کرن والی بات ہے۔ رب دا قرآن اندا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اوے میرے رب دا برابر کوئی نہیں، میرے رب دا ہمسر کوئی نہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، لوگوں کائنات دے لوگوں قرآن دی چھوٹی جہی سورت ہے، اللہ رب العزت نے دا بڑا مقام بنایا ہے۔ اللہ نے بڑی اس سورت نو شان عطا کیتی ہے۔ ویسے تے رب دا قرآن سارا ہی شان والا، رب دا قرآن سارا ہی عظمت والا، رب دا قرآن سارا ہی مقام والا، لیکن اللہ دے قرآن دے اندر کچھ ایسیاں سورتاں نے جنہ دا اللہ نے مقام تے شان بڑا رکھیا ہے۔ لوگوں سورت بقرہ دا بڑا شان ہے، سورت ملک دی بہت عظمت رب نے بیان فرمائی ہے، سورت آل عمران دی رب نے بڑی فضیلت بیان فرمائی ہے، لیکن جو شان تے مقام میرے رب نے اس سورت اخلاص نو عطا فرمایا ہے وہ کسی اور سورت دے ذمے نہیں جے آیا۔ اللہ اکبر کبیرہ، کائنات دے لوگو جڑا بندہ سورت اخلاص نو 10 جڑا بندہ سورت اخلاص دی ایک مرتبہ تلاوت کردا ہے، اللہ پاک اس بندے نو 10 سپاریاں دے برابر ثواب عطا کر دینے۔ اللہ اکبر کبیرہ، میں اپنے کولوں نہیں بات کر رہا۔ اللہ اکبر کبیرہ، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ حدیث دے راوی نے صحیح مسلم دے اندر روایت موجود ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ نو فرمایا، اے میرے صحابہ اکٹھے ہو جاؤ، اج میں تانوں قرآن دا ایک تہائی حصہ سنانا ہے۔ اور صحابہ دا شوق کے کثر دی قرآن سننا، سارے صحابہ اکٹھے ہو گئے، میرے محبوب دا انتظار
تیار پہ کر دینے. اج آمنہ دے لال قرآن دے 10 سپارے سنان گے. واہ میرے نبی دے صحابہ. آدھنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے کے آئے. میرے آقا نے سورۃ اخلاص دی تلاوت فرمائی. پھر میرے آقا گھر چلے جاندے نے. صحابہ آمدے نے. ساڈے دل دے اندر گمان پیدا ہویا کہ شاید آمنہ دے لال تے وحی نازل ہوئی ہے. اس واسطے میرے محبوب گھر دے اندر چلے گئے نے. میرے آقا کروں پھر واپس آئے. میرے آقا فرماندے نے میرے صحابہ سورۃ اخلاص قرآن دے 10 سپاریاں دے برابر جے. اللہ اکبر کبیرہ. دوسری حدیث سنیے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے پیارے صحابی سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث دے راوی نے. صحیح مسلم دے اندر روایت موجود ہے. میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے میرے صحابہ کیا تواڈے جو کسے بندے واسطے ممکن ہے کہ وہ رات نو 10 سپاریاں دی تلاوت کر کے سوئے. ہائے میرے نبی دے صحابہ آمدے نے آقا سونیا ساڈے اندر انی طاقت نہیں. آقا اسی انی طاقت نہیں رکھدے کہ اسی قرآن دے 10 پاریاں دی تلاوت کر کے سوئیے نا. اللہ اکبر کبیرہ. میرے محبوب پیغمبر نے فرمایا میرے صحابہ قرآن دی جڑی سورۃ اخلاص قل هو اللہ احد دی ایک واری تلاوت کرنا قرآن دے 10 پاریاں دے برابر جے. اللہ اکبر کبیرہ. تیسری حدیث سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دینے. صحیح بخاری دے اندر روایت موجود ہے. اللہ اکبر کبیرہ. میرے محبوب پیغمبر دے ایک صحابی نے ایک شخص کو سنیا وہ بار بار قل هو اللہ دی تلاوت کری جا رہا ہے. بار بار قل هو اللہ پڑھدا پیا ہے. قرآن دی کوئی اور سورت نہیں پڑھدا کوئی اور آیت نہیں پڑھدا صرف قل هو اللہ ہی پڑھی جاندا ہے. میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو شکایت آ گئی آقا اے بس سورۃ اخلاص پڑھدا ہے قل هو اللہ دی تلاوتاں کری جاندا ہے. میرے محبوب پیغمبر نے فرمایا میرے صحابیو اے قرآن دے 10 پاریاں دے برابر جو سورۃ اخلاص. اللہ اکبر کبیرہ. کائنات دے لوگوں سورۃ اخلاص دی تلاوت کریا کر. قرآن نہیں پڑھیا کوئی گل نہیں تو حافظ نہیں کوئی گل نہیں تو قاری نہیں کوئی گل نہیں صرف سورۃ اخلاص دی تلاوت کردا رہیا کر. اللہ پاک تینوں بہت شان عطا کر دے گا. اللہ اکبر کبیرہ. اور اے قرآن دی سورت ایسی سورت ہے اللہ پاک دے نال محبت کر دینے. جڑا بندہ اس سورت نال محبت کردا ہے عفیفہ کائنات ام المومنین میرے اور تساں دی اماں جان ماں جی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ بیان کر دیاں نے. بخاری دے اندر حدیث موجود ہے. میرے محبوب پیغمبر نے ایک آدمی نو جڑا لشکر دا امیر بنا کے بھیجیا ہے. کائنات دے لوگوں لشکر دا امیر بنا کے میرے محبوب پیغمبر نے نو بھیجیا ہے. جدوں نماز دا وقت ہوندا ہے اے امیر صاحب جماعت کرواندے نے. سورت جڑی فاتحہ پڑھن تو بعد قرآن دی سورت پڑھ کے تے اپنی قرات دا اختتام سورت اخلاص تے کر دینے قل هو اللہ تے کر دینے. اے میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام دے کول شکایت آ گئی. آگے آندے نے میرے پیغمبر دے صحابہ فرماندے نے آقا سونیا جنوں تساں امیر بنا کے بھیجیا سی اے سانوں نمازاں وی پڑھاوندا رہیا ہے لیکن اپنی قرات دا اختتام سورت اخلاص تے کردا رہیا ہے قل هو اللہ تے کردا رہیا ہے. میرے محبوب پیغمبر نے پوچھیا میرے صحابیاں نو پوچھیا اے میرے صحابہ اس بندے نو پوچھ گیا ہونا اے کام کیوں کردا رہیا ہے کیوں اپنی قرات دا اختتام سورت اخلاص تے کردا رہیا ہے. اے میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نو دسیا گیا آقا او بندہ آمدا ہے اے دے اندر رب دیاں صفتاں بیان ہوئیاں نے مینوں اس سورت دے نال محبت ہے میں سورت دے نال پیار کرنا وا مینوں اے دا بار بار پڑھنا بڑا ہی پسند ہے بڑا ہی مینوں اس سورت تے پیار آندا ہے. آمینہ دلال نے فرمایا میرے صحابہ اس بندے نو کہہ دیو کہ آسمان دا رب بھی تیرے نال پیار کردا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. کائنات دے لوگوں جڑا بندہ اس سورت دے نال محبت کردا ہے اللہ پاک اس بندے نو اپنا جنت عطا کر دین گے اپنی جنت عطا کر دین گے. خادم رسول سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ حدیث دے راوی نے کائنات دے لوگوں میرے محبوب علیہ
الصلاۃ والسلام دے ایک صحابی انصار قبیلے دے مسجد قباء دے اندر امام نے انہاں جدوں نماز کروانی ہے سورۃ فاتحہ تو بعد سورۃ اخلاص پڑھ کے پھر اگے کوئی اور سورت پڑھنی ہے۔ مسجد دی انتظامیہ مسجد نماز پڑھنے والے لوگوں نے اعتراض کیتا امام صاحب قاری صاحب یا تے سورۃ اخلاص پڑھ لیا کرو یا کوئی اور سورت پڑھ لیا کرو نا۔ اللہ اکبر کبیرہ انہوں نے قاری صاحب نو سمجھایا قاری صاحب آندے نے گل سنو میں تے سورت پڑھنی ہے اگر تانوں میرے پیچھے نماز پڑھنا پسند نہیں تے میں اگوں نماز نہیں پڑھاواں گا لیکن مسجد دی انتظامیہ جڑی ہے اے بھی پسند نہیں کردی کہ اس امام صاحب تو علاوہ اسی مسجد دے اندر کوئی اور امام رکھیے کیونکہ دی آواز بڑی اچھی ہے ادا اخلاق بڑا اچھا ہے ادا عمل عالم بعمل آدمی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ لوگ ایک دفعہ دا کرنا ایسا ہویا میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام مسجد قباء دے اندر آ گئے میرے آقا نو سارا معاملہ دسیا گیا ہے۔ میرے آقا نے امام صاحب نو فرمایا امام اے انصار دے صحابی اے میرے پیارے صحابی آ جڑا سورت جی میں تیری مسجد دی انتظامیہ آندی ہے تو اسی طرح ہی کر لیا کر تے اگوں جواب دیندا آقا سونیا مینوں اس سورت دے نال محبت بڑی ہے آقا مینوں اس سورت دے نال پیار بڑا ہے تے میرے محبوب پیغمبر نے فرمایا ان حبا ادخلک الجنہ اوے پیارے آئے دی محبت نے تینوں رب دی جنت دے اندر داخل کر دیتا ہے۔ سورت اخلاص نال محبت کریا کر اے دے نال پیار کریا کر اوے کائنات دے لوگو سورت اخلاص نال پیار کریا کرو اے دے مطابق اپنے عمل کریا کرو اینو پڑھ اینو ترجمے نال پڑھ اے دے بعد دے سنی اپنا عقیدہ صحیح کر لے اے دے مطابق اپنا عقیدہ بنا لے۔ اللہ اکبر کبیرہ کائنات دے لوگو اللہ رب العزت دی جنت دے اندر محل بن جان گے جتھے ایک واری سورت اخلاص پڑھن دی وجہ تو اللہ محبت کرے گا ایک واری سورت اخلاص پڑھن دی وجہ تو اے دے نال پیار تے محبت کرن دی وجہ تو اللہ جنت عطا کرے گا۔ سلسلہ حدیث سے سیاح دے اندر روایت موجود ہے خادم معاذ بن انس رضی اللہ تعالی عنہ حدیث دے راوی نے میرا محبوب پیغمبر نے فرمایا من کرا قل هو اللہ احد حتی یختمها 10 مرات بن اللہ لہ قصرا فی الجنہ جس بندے نے 10 مرتبہ سورت اخلاص دی تلاوت کی تھی 10 مرتبہ پڑھدا ہے آمینہ دلال نے فرمایا بن اللہ لہ قصرا فی الجنہ اللہ پاک اس بندے واسطے جنت دے اندر ایک محل بنا دین گے۔ میرے پیغمبر دے پیارے صحابی سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے محبوب دے کول تشریف فرمانے آمدے نے آقا سونیا اسی طرح دے پھر ایسی بہت زیادہ رب دی جنت دے اندر محل بنا لواں گے۔ میرے آقا فرماندے نے عمر تیرا رب بڑا سخی ہے تیرا رب بڑا غنی ہے تیرا رب بڑا بے پرواہ ہے تو جنی ورامی محل سورت اخلاص 10 مرتبہ پڑھیں گا 10 مرتبہ پڑھیں گا ایک محل بن جائے گا 20 مرتبہ پڑھیں گا 2 محل بن جان گے جنی مرتبہ پڑھیں گا رب تیرے جنت دے اندر محل بنائی جائے گا انہوں کسی چیز دی کمی کوئی نہیں انہوں کسی چیز دی توڑ کوئی نہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ لوگوں اس سورت نو پڑھو انہوں ترجمے دے نال پڑھو اے دے مطابق اپنا عقیدہ بنا لو جو اللہ نے اس قرآن دی آیت سورت دے اندر فرمایا ہے اے دے مطابق اپنا عقیدہ بنا لو قل هو اللہ احد وہ میرا رب کلا ہے میرا رب آہد ہے اللہ الصمد میرا اللہ بے نیاز ہے لم یلد ولم یولد لم یلد ولم یولد نہ میرے رب نے کسی نو جنیا ہے نہ میرے رب نے کسی نو جنیا ہے نہ انہوں کسی نے جنیا ہے ولم یکن لہ کفوا احد اور نہ بے والا
میرے رب دا ہمسر کوئی نہیں. اللہ اکبر کبیرہ. آدر میں محبت دی بات کر جاواں. قل هو اللہ احد نالے اللہ الصمد اونچی شان والیا. قل هو اللہ احد نالے اللہ الصمد اونچی شان والیا. لم یلد ولم یولد نالے کفوا احد دو جہان والیا. لا الہ الا اللہ دیوے این گواہی. کل ملکاں دا بادشاہ تو سب تے تیری شاہی. باقی ہر شے فنا باقی ہر شے فنا تیری ذات ہے بقا شان والیا. قل هو اللہ احد نالے اللہ الصمد اونچی شان والیا. لم یلد ولم یولد نالے کفوا احد دو جہان والیا. اول آخر ظاہر باطن تو رحیم و کریم. اول آخر ظاہر باطن تو رحیم و کریم. خالق مالک رازق داتا تیری شان عظیم. اے سارا ہی جہان اللہ تیرا اے مہمان تو ہے دین والیا. اے سارا ہی جہان اللہ تیرا ہے مہمان تو ہے دین والیا. قل هو اللہ احد نالے اللہ الصمد اونچی شان والیا. لم یلد ولم یولد نالے کفوا احد دو جہان والیا. بے پرواہی تیری مولا تو کرے جو چاہے. بے پرواہی تیری مولا تو کرے جو چاہے. بادشاہان تخت تو لا کے در در تے بیک مگاوے. بادشاہان تخت تو لا کے در در بیک مگاوے. کوئی روٹی تو تنگ کوئی روٹی تو تنگ کوئی مانے موجہ سنگ اے تو ازمان والیا. قل هو اللہ احد نالے اللہ الصمد اونچی شان والیا. لم یلد ولم یولد نالے کفوا احد دو جہان والیا. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. اللہ دے حضور دعا ہے کہ جو کچھ سنیا سنایا اللہ دے مطابق زندگی بسر کرن دی توفیق عطا فرمائے. وما توفیقی الا